اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلا ایلیمنٹ ہم لیتے ہیں بولنے میں، کمیونیکیشن کے ٹاکنگ پارٹ میں۔ میں آپ سے ایک سیناریو آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں۔ ایک شخص پریزنٹیشن کر رہا ہے اور وہ کوئی بھی مرد عورت کوئی بھی ہیں وہ، اور ان کے پیچھے آبویسلی سلائیڈ چل رہی ہے اور اس سلائیڈ کو نہیں پڑھ رہے، جیسے میں نے ایک پچھلی نشست میں کہا تھا، اس پہ بات کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، اسٹینڈنگ لائک اے اسٹیچو اور نو موومنٹ اینڈ جسٹ ٹاکنگ، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا کمپیریزن میں ایک اور شخص پریزنٹیشن کر رہا ہے اسی جگہ پہ یا اس کے کسی اور جگہ پہ یا وٹ ایور، اور وہ باقاعدہ تھوڑا بہت موو بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ایک باڈی جیسچرز بھی وہ ساتھ میں دیتا ہے۔ جیسے اگر وہ کہتا ہے کہ اٹس اے بگ تھنگ، تو پھر بگ کا وہ ایک جیسچر بھی دیتا ہے جس سے آپ بگ کو بالکل بگ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس کی پریزنٹیشن افیکٹو ہوگی؟ آپ لوگوں نے اگر سائمن سینک کو کبھی بھی سنا ہے تو ہی میکس لاٹ آف جیسچرز، اس کے ہاتھ بہت چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو جیسچرز ہیں ہمارے باڈی لینگویج ہے، یہ ایک پارٹ ہے نا اس کا، جیسچرز بھی ہمارے ہینڈ جیسچر، یہ باڈی لینگویج کا ایک پارٹ ہے۔ یہ کمیونیکیشن کو بہتر کرتے ہیں، یعنی جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں۔ باڈی لینگویج کے دوسرے حصے بھی ہیں نا، ہمارا فیشل ایکسپریشن کیا ہے، یہ بھی ظاہر ہے باڈی لینگویج کا حصہ ہے۔ ہمارے بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی باڈی لینگویج کا حصہ ہے۔ ہم کیسے ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کیسے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات ہم تو چونکہ ابھی ٹاکنگ موڈ میں ہے نا، ہم کیسے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی جب ہم انرجیٹک کوئی بات کر رہے ہیں تو ہماری انرجی کی نظر بھی آتی ہے یا نہیں آتی، ہمارے باڈی لینگویج اس انرجی کو کسی طرح سپورٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو پچھلی میں بھی نشست میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم فل امپیکٹ دینا چاہتے ہیں کہ بات پورے اثر کے ساتھ پہنچے، تو پھر بہرحال ہمیں اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو ہماری باڈی لینگویج، ہمارے جیسچرز، ہمارے ایکسپریشنز، یہ سب باڈی لینگویج کا حصہ ہے نا، نان وربل کیوز بھی جن کو کلیکٹیولی کہتے ہیں، یہ پھر ان لائن نہیں ہوں گے، یہ سنکرونائزڈ نہیں ہوں گے ود آور ورڈس اینڈ آور ٹون۔ اینڈ ریممبر جو میں نے البرٹ مہرابیان کی بات کی تھی کہ ہی سیڈ کہ جی 55% از نان وربل کیوز اور ٹون از 38% اور 7% صرف ورڈز ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ آپس میں سنک میں نہیں ہوں گے، میچ نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کمیونیکیشن کا امپیکٹ بہت حد تک ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو اگلا ریسیونگ پرسن ہے نا، وہ بھی سب چیزیں اسی طرح ریسیو کر رہا ہے، یعنی اس کا مائنڈ اس کو ورڈز کو بھی پروسیس کر رہا ہے، ٹون کو بھی پروسیس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہے تو باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر یعنی اس طرح سے ہے نا، یعنی ویژول اگر شامل ہے کنورسیشن میں، تو وہ اس کو بھی پروسیس کر رہا ہے کہ اچھا اب آپ نے کیا کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کامران رضوی صاحب کے ساتھ ہم نے، بہت پرانی بات ہے جب ہم نے یعنی یہ بات ہے 80s کی، جب ہم نے ان کے ساتھ وہ ٹریننگ آف ٹرینرز کی، تو اس میں ایک سوال انہوں نے ہم سب کے سامنے رکھا۔ ہم سارے ظاہر ہے اس وقت ابھی اتنے تو ابھی ہم پختہ نہیں تھے، تو کہ جی جب آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ ایک امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ آپ کھڑے ہیں، 20 آڈینس ہیں، 10 ہیں، 1000 ہیں، 500، وٹ ایور، ڈس ریگارڈنگ کہ کتنے لوگ ہیں، بٹ یو آر دی فوکس آف اٹینشن نا ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور خاص طور پہ اگر تھوڑی بگر گیدرنگ ہے تو پھر تو بالکل یو آر فوکس آف اٹینشن، آپ کو 100 آنکھیں، 500 آنکھیں، 2000 آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کی ہر حرکت واچ ہو رہی ہے، تو ویئر ڈو یو کیپ یور ہینڈز ایکچولی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ اسمت چغتائی نے بھی اس پہ لکھا تھا کسی زمانے میں کہ جوان لڑکیاں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے ہاتھ کہاں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے اس وقت کے ٹائم کے حساب سے انہوں نے لکھا کہ اگر وہ کمر پہ ہاتھ رکھیں تو ان کو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ کیا بدتمیزی ہے
کیوں اس طرح سے دیدہ دلیری سے کھڑی ہو، اور اگر وہ ہاتھ باندھ لیں کہیں کیا نماز پڑھنے لگی ہو، یا اس طرح سے جو بھی وہ جہاں بھی ہاتھ رکھ لیں کوئی نہ کوئی اعتراض ان پہ کر دیتا ہے. تو لکھتی تھی کہ جی یہ جوان لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کہاں رکھیں، وہ پریزنٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ کہاں رکھیں، وہ بھی اس وقت اسی موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر وہ جیبوں میں ڈالتے ہیں تو بھی لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا جیب میں کیا رکھا ہوا ہے انہوں نے. اگر وہ پیچھے باندھتے ہیں ہاتھ تو بھی لوگ اس سوچ میں پڑے رہتے ہیں. یہ بالکل یعنی ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ پیچھے کیا چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، کیا نکالیں، کبوتر نکالیں گے ابھی اس میں سے، کیا کریں گے اس میں سے. اور اگر وہ ہاتھوں کو سائڈ پہ لٹکا لیتے ہیں تو وہ ڈینگلنگ وہ بھی عجیب کلمزی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا، اور میں نے بعد میں دیکھا، اور آپ بھی دیکھیے گا، آپ کو اکثر پریزنٹرز انٹرنیشنلی بھی وہ آپ کو اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا، یہ کہ جب آپ پریزنٹیشن کر رہے ہوں تو اپنے ہاتھ سامنے پبلک کے اس طرح لائٹلی، یوں نہیں، سختی سے بند نہیں کرنے، لائٹلی ایک دوسرے کے اوپر رکھیے. اور اس سے ان کے ایک تو آپ فوکس میں رہیں گے، آپ کے ہاتھ اسی طرح ان کے سامنے، اور ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں میں کوئی کبوتر نہیں چھپایا ہوا، یہاں بھی تو نظر آ رہا ہے ان کو کہ نہیں چھپا سکتے آپ، ٹھیک ہے. تو آپ نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے اور آپ باقی گفتگو اپنی کر رہے ہیں. آپ ہینڈ جیسچر دیتے بھی ہیں باتوں کے ساتھ، اس کے بعد واپس اسی طرح سے لے آتے ہیں. تو جب آپ پبلک پریزنٹیشن کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے سامنے آڈینس ہے تو دس از دی بیسٹ ریکمینڈڈ میتھڈ کہ آپ یوں سامنے ہاتھ باندھ کے رکھیے. اور دوسری بات، چلیں میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جو موومنٹ ہے پریزنٹر کی، وہ نہ تو اتنی کم ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیچو ہو جائے، اور نہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ زم 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 وہ مستقل جو ہے نا وہ موشن میں ہے، چونکہ لوگوں کی نظریں میں یوں ہو رہی ہوں، اب ادھر گیا اب ادھر گیا. تو دے گیٹ ٹائرڈ ایکچولی اینڈ دے ڈونٹ فوکس آن واٹ یو آر سیئنگ. ایکچولی فوکس تو اس پہ چاہیے نا جو وہ کہہ رہا ہے. تو جب آپ یوں موو کر رہے ہیں بہت فریکوینٹلی تو پھر بھی ظاہر ہے آپ کا بہت، میں نے دیکھا ہے لوگ ایسے ہیں جو خاص طور پہ آفس سیٹنگ میں، ٹریننگ سیکشن میں خاص طور پہ، جہاں پہ کلاس روم سیٹنگ ہے نا کہ 2 روز لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں اور بیچ میں خالی جگہ، آئل ہے بیچ میں چلنے پھرنے کے لیے، آ رہے ہیں پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے. موسٹ آف دی ٹائم دے آر ناٹ ان دی فرنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ پیچھے نہیں آ سکتے، آنا چاہیے، ان کو بیچ میں موو کر لینا چاہیے، لیکن موسٹ آف دی ٹائم دے شوڈ بی ان دی فرنٹ ایکچولی. ورنہ وہ سب سے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو کیا لوگ ان کو جب دیکھ ہی نہیں سکتے، گردن موڑ کے تو نہیں دیکھ سکتے ان کو، اور اگر وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان سے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے، ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو باڈی لینگویج میں امپورٹنٹ ہے. باڈی لینگویج بذات خود ایک سبجیکٹ ہے، اینڈ آنیسٹلی آئی ریکویسٹ یو کہ اس پہ پڑھیے. بہت کچھ اس پہ لٹریچر اویلیبل ہے، اور بہت کچھ ربش بھی ہے خیر اس میں بہت سا، لیکن وہ آپ جب پڑھیں گے تو یو کین سفٹ، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیزیں اس میں سے کام کی ہیں، کون سی ایسے ہی ہیں بس انہوں نے بس ڈال دی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی چورن مسالہ کچھ بنا دیں اس کا، لیکن اچھی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی. سو باڈی لینگویج کی کیئر کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا اور سنکرونائز کرنا، یہ آپ کے بولنے کو تقویت دے گا، اس کا امپیکٹ بڑھائے گا. اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کو پریکٹس کرنا نہایت ضروری. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.